کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنسی قوت ہے، شہوت ہے، یہ مرد میں عورت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے۔ یہ وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج بہت سے لوگوں نے یہ اڑائی بھی یہ بات کہ عورت میں یہ شہوت زیادہ ہوتی ہے، مرد میں کم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ مرد میں اللہ نے یہ شہوت زیادہ رکھی ہے، عورت میں کم رکھی ہے۔ اس وجہ سے عورت جب خود مرد کو دعوت دے تو مرد کے لیے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مرد اگر عورت کو دعوت دے تو عورت کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بچ جائے تو یہ بھی فضیلت ہے، مگر اتنی نہیں جتنی عورت مرد کو گناہ کی دعوت دے اور مرد اپنے آپ کو بولو بھائی بچا لے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ قرآن عجیب بلاغت کی کتاب ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جب بھی کسی آیت پہ غور کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو مضمون ہے قرآن مجید کا، یہ آیت اس طرح بھی تو ہو سکتی تھی بھئی، یہ بات اللہ یوں بھی بیان کر سکتے تھے تو یوں کیوں بیان کی؟ تو جب بھی ایسے کبھی ہم نے قرآن مجید کی آیت پہ غور کیا تو ایسے ایسے راز فاش ہوئے ہیں جس سے قرآن مجید کی صداقت کا اور زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ ایک لفظ بھی بے موقع نہیں ہے قرآن میں، بے موقع نہیں ہے ایک لفظ بھی۔ اس کی مثال تاکہ آپ کو قرآن پر اور یقین آئے، جو میں نے بات کی ہے نا کہ مرد میں خواہش زیادہ ہے عورت میں کم ہے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے۔ کچھ حکیموں نے اڑایا ہوا ہے ایسا اس کے برخلاف، اور کچھ لوگوں نے بھی اڑایا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تبھی اللہ نے مرد کو تعدد کی اجازت دی۔ اشارتاً بات کروں گا، زیادہ نہیں جاؤں گا اس موضوع، اور عورت کو توحد، سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی احکام کا ذکر آیا اور اس میں مرد اور عورت کا ذکر آیا تو اللہ نے ہمیشہ مرد کو پہلے ذکر کیا اور عورت کو بعد میں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت نہیں ہے، گویا اسلام نے یہ ظلم کیا ہے عورت کے اوپر، وہ مشاہدے کا انکار کرتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ صلاحیت دی ہے، ہر چیز میں۔ برداشت کی طاقت آپ دیکھ لیں، کس میں زیادہ ہوتی ہے برداشت؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں مردوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں، میں جو قرآن کی بلاغت کی طرف ابھی آ رہا ہوں۔ خواتین پریشان ہوئی، یہ کیا موضوع لے کے بیٹھ گیا؟ آ رہے ہیں ابھی، ذرا تمہید بھی سمجھانی پڑتی ہے نا کہ بات سے بات نکلتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کیوں فضیلت دی اللہ نے مرد کو عورت پر؟ حقوق تو دونوں کے برابر ہیں۔ سورہ بقرہ آپ دیکھیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کے جو حقوق ہیں ان کی جتنی تاکید ہے عورت کے حقوق کی بھی اتنی ہی تاکید ہے۔ فرق نہیں ہے مرد اور عورت کی بنیاد پر کوئی۔ مثال کے طور پر آپ عورت کا پیسہ کھا جائیں یہ سوچ کے کہ یہ چونکہ عورت ہے اور مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا تمہارا پیسہ کوئی کھائے گناہ ہے نا، تم اگر عورت کا پیسہ کھاؤ گے وہ بھی ایسا ہی ہے، بلکہ وہ زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کا مال کھانے سے قرآن میں الگ سے منع کیا ہے۔ ویسے بھی اللہ نے منع کیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، لیکن عورت کے بارے میں اللہ نے الگ سے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورت کے مال کے زبردستی والے وارث بن جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال، بولو بھائی نہیں۔ تو حقوق میں برابر ہے۔ حقوق میں برابر کا مطلب کہ بھئی جو ذمہ داریاں اس کی ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہے، اور جو اس کی ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے۔ نہیں کرے گا یہ نہیں کہہ سکتا میں چونکہ مرد ہوں لہذا میں اپنی ذمہ داریاں تھوڑی کم پوری کروں گا، بیگم تم پوری ذمہ داریاں، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آئی بات سمجھ؟ تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ فضیلت ہم نے کس کو دی؟ مرد کو۔ فضیلت کس اعتبار سے کہ رائے کس کی چلے گی، یعنی حاکم کون بنے گا، گھر کا سربراہ کون بنے گا، مرد بنے گا۔ ملک کا سربراہ کون بنے گا، مرد بنے گا۔ ملک کا سربراہ بھی شریعت میں عورت کو بننے کی اجازت نہیں، اور گھر کا سربراہ بننے کی بھی عورت کو اجازت نہیں ہے، سربراہ مرد ہوگا ہمیشہ۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے مرد کو پہلے بنایا۔ یہ بھی آپ دیکھیں پہلے کون بنائے؟ آدم علیہ السلام، اور پھر حضرت حوا۔ اور اللہ نے اور مزید مرد کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت حوا کو الگ مٹی سے نہیں بنایا۔ بھائی دیکھو ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جاتا، اس میں جان ڈالی جاتی، ادھر اما حوا کا پتلا بنایا جاتا، اس میں جان ڈالی جاتی، دونوں کی شادی ہو جاتی اور یہ ڈھیر سارے
یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ نسل بڑھانے کے لیے کوئی بھی چیز خریدتے ہو, طوطے خریدتے ہو, تو ایک نر لے کر آتے ہو, ایک مادہ لے کر آتے ہو, ایک گائے لے کر آتے ہو, ایک بیل لے کر آتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا بیل چاہیے بس میں اسی میں سے خود ہی گائے نکال لوں گا. ایسا کریں گے تو کوئی آئے گا؟ ہے بھائی؟ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے, کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا کر سکتے تھے کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنائیں اور ادھر حضرت حوا کا. یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو. بہت سی ہم ٹیکنیکل باتیں ایسی کرتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی, لیکن وہ غلط بھی نہیں ہوتی کہ یہ سمجھیں کہ آپ کتاب میں لکھی ہوئی, اور ہو سکتا ہے کہیں لکھی بعض باتیں میں ایسے کہتا ہوں تو کتاب میں حوالہ بھی مل جاتا ہے پھر اس کا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا, اور اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اماں حوا کو الگ سے بناتے, مگر نہیں, ایک بنایا آدم, اسی سے اماں حوا, اور پھر ان دونوں سے پوری نسل پیدا کر دیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسانیت تمام کی تمام ایک انسان پہ جا کے جمع ہو جائے, اکیلے آدم پہ, اور اماں حوا میں بھی خصوصیات کس کی آ جائیں؟ بولو بھائی, آدم علیہ السلام کی. سمجھ رہے ہو؟ تو مرد کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ ہر لحاظ سے اصل بنا دیا کہ عورت بھی بنے گی تو اسی کی پسلی سے بنے گی, یہ سب کی کیا ہے؟ اصل ہے. تو ہم سب کی تمام خصوصیات کس میں جا کے جمع ہوتی ہیں؟ آدم علیہ السلام میں, جن میں حضرت حوا بھی داخل ہیں. اور دوسری حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ پیدا کرتے تو عورت کا بھی ایک مستقل وجود ہوتا اور مرد کا بھی ایک مستقل وجود ہوتا. جبکہ اللہ عورت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں مرد کا سایہ چاہیے, تم اس کی آغوش میں رہ سکتی ہو, یہ تمہاری فطرت ہے. اس لیے مرد کو مستقل پیدا کیا گیا اور عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا کہ ان کا مستقل وجود نہیں ہے, یہ اسی مرد کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ اسی جسم کا ایک ٹکڑا ہے, مستقل اس کا وجود نہیں ہے. ویسے تو سب کا مستقل وجود ہی ہوتا ہے, لیکن ایک چیز ہے نا کہ جب ابتدائی انسانیت کی ابتدا کی جا رہی تھی تو اس کی رعایت کی گئی, اور جسم کا ٹکڑا بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ ساری خصوصیات کس میں آ گئیں؟ اماں ہوا میں. تیسرا مسئلہ کیا اس میں حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے کامل بنایا ہے, جو ہے نا ان کے جو اجزائے ترکیبی تھے وہ تو کامل. ظاہر ہے جب آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ تمام خصوصیات نہیں آتی, اس میں وہ تمام چیزیں نہیں آتی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها. فرمایا یاد رکھو اللہ نے عورت کو آدم کی پسلی سے بنایا, اور پسلی بھی سب سے اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر ٹیڑھی کا لفظ برا لگے تو کرو ہوتی ہے. بھائی خواتین سننی ہوئی کیا ہے, ہم لوگ شروع کر دیا اس نے بیٹھ کے, تو وہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ وہ تھوڑی سی کرو ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرو ہونے کے اثرات عورت کی ذات کے اندر آئے ہیں, یہ لازمی آئے. اور یہ خواتین کی برائی کے طور پہ نہیں بیان کیا, اچھائی کے طور پہ بیان کیا. وہ اچھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا تُكَسِّرُهَا. اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی سیدھی ہو سکتی ہے پسلی؟ فرمایا وہ ٹوٹ جائے گی. الا وَإِنَّ كَسْرَهَا طَلَاقُهَا. فرمایا اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہو جانا. تو اگر تم یہ چاہو گے کہ تمہاری زوجہ ایک دم تیر کی طرح سیدھی ہو جائے, بالکل سیدھے راستے پہ چلنا, خط مستقیم پہ چلنا شروع کر دے, میری ماں سے محبت کرے اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور میری بیوی کی ساس. بڑے بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے. آئی بات سامنے؟ آپ نے اپنی بیگم کو سمجھایا, دیکھو بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے, ہماری پرمپرا ہے, خاندانی رسم ہے, تمہیں میری ماں کا احترام کرنا ہے. وہ جواب میں کہے شکریہ. یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جب بیوی کو نصیحت کروں تو ایسا اچھا سا جواب دوں, کہے شکریہ, آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کی والدہ کا اکرام کروں, شریعت کے حقوق بتا دیے, اگر نہیں بتاتے تو خدا نخواستہ میں جہنم میں چلی جاتی. آپ میرے سرتاج ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہنوں کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بتا دیں. آئی بات؟ یعنی ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بیگم کس طرح کی ہو. ابے بھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ بھائی اب وہ اگلا سوال خود پوچھے کہ میری نندوں کے کیا حقوق ہیں, یعنی جو آپ کی جو بہنیں ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے. یہ پہلی رات میں باتیں ہو رہی ہیں
ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی مجھے بتا دے. اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جب وہ گھر میں آئے تم ان سے پانی کا پوچھو, چائے کا پوچھو, جتنی دیر وہ بیٹھی رہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب احترام کے ساتھ بیٹھو, کہ اصل تو اس گھر کی وہ تھی, تو بیچاری رخصت ہو کے چلی گئی. تو اب تو جب یہ چیز ملتی نہیں ہے آپ نے اپنی ماں کے حقوق بیان کیے تو آگے سے کھرا جواب, ہاں صرف ساس ہی کے حقوق ہیں, ساس پر تو بہو کے کوئی ہے ہی نہیں. جواب یہ ملتا ہے بھائی. آپ نے کہا میری بہنیں جب گھر آیا کریں تو تمیز سے بات کیا کرو, گے پہلے ان کو تو تمیز سکھاؤ. یہ جواب ہو نا, پہلے ان کو تو بولو تمیز سے بات کریں, مجھے تمیز بعد میں سکھانا. یہ جو ہے نا ہم نے یہ گنتی ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, پھڈا اسٹارٹ وہیں سے. تو اب ہر آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ خود سیدھا ہو یا نہ ہو. یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے, خود بھی یا تو پورا سیدھا چل رہا ہو نا, ہر چیز خود صراط مستقیم پر ہو یا نہ ہو, وہ چاہتا ہے کہ بیوی کیسی ہو, بالکل فٹ فاٹ, ہر چیز میں ایک دم اوکے کی رپورٹ ہو. تو ایسا کریں گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایسا کرو گے تو کون آئے گا, تو اس کا مطلب کیا ہے, مطلب اچھا لگا ہم کو یہ. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ نہیں, فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا, اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو استمتعتها وفيها عوج, اسی ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس کی خامیوں کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ. کیونکہ زندگی مسافر خانہ ہے, سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے. فرمایا اگر اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کی تو طلاق ہوگی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم, عزت دار آدمی, شریف آدمی بیوی سے تھوڑا سا دبا رہتا ہے. بہت اہم بات ہے, اس کو سن لیں. عزت دار آدمی, اس کی بیوی اس پر بولو بھائی حاوی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. ولا یغلب علیہن الا اللئیم, اور عورت پہ پورا کنٹرول سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا. کیسے عجیب الفاظ, صحیح حدیث ہے. کیوں؟ مکمل قابو میں پانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بد اخلاق بننا پڑے گا. بھائی بیوی پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہو جائے نا, ایک دم ریموٹ کنٹرول کی طرح, آپ اس کو بھائی امی کو سلام کرو, السلام علیکم, بہن کی خدمت کرو, جی چائے پیش کرو, جا رہی ہوں, یہ تو ریموٹ کنٹرول والا حساب ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے آپ اتنے چنگیز خان کی اولاد میں ہو آپ, کیونکہ آپ نے اس کو سیدھا کیا ہے تو بہت کچھ آپ نے اس کا توڑا پھوڑا ہوگا آپ نے اس کو. تو یہ کمینہ پن اس لیے ہے کہ کمزور پر اتنا روب جھاڑنا کہ وہ بالکل آپ کے تابع ہو جائے, یہ مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف. طاقتور آدمی کبھی کمزور پہ روب نہیں جھاڑتا, وہ ہمیشہ اپنے جیسے سے لڑتا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے, بڑی پیاری بات کرتے تھے, کہتے ہیں میرا جب بھی پھٹا ہوا ہے نا اپنے آفیسر سے ہوا ہے, کبھی ماتحت سے نہیں ہوا. ماتحت کی غلطیوں سے کیا کرتا ہوں, یار بولو گے تو بھائی بات آگے چلے گی اللہ کی. ماتحت کی غلطیوں کو کیا کرتا ہوں, درگزر, کیونکہ تو میرے کنٹرول میں ہے نا. ان کو تو میں تھپڑ لگا دوں انتقام نہیں لے سکتے, ان کو میں جاب سے نکال دوں احتجاج نہیں کر سکتے. ان کی غلطیاں معاف کرنے کا کیا ہے, مزہ ہے. ان کی غلطیاں معاف کرنے میں مزہ ہے. انتقام لے سکتے ہیں مگر چھوڑو یار, جانے دو, چلتا ہے. اب آپ گھر میں آئے, آپ نے بیگم سے کہا اس ٹائم کھانا چاہیے, کھانا نہیں ہے, آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں, وہ بیچاری کہاں جائے گی. آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں. آج کل تو ماں باپ بھی قبول نہیں کرتے, بیٹی جائے نا شوہر کے گھر سے بھاگ کے, ماں باپ کہتے ہیں چلو واپس, چاہے وہ جتنی مجبور کیوں نہ ہو. یہ بھی غلط ہے بھائی. اگر بہت مجبور ہے تو ماں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب ہم نے رخصتی کر دی, اب جاؤ دفعہ ہو. ایسے کیسز آتے ہیں, شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, ذہنی کوف دے رہا ہے, اور وہ نفسیاتی بن رہی ہے. ابا کو فون کرتی, ابا کہتے ہیں بس یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے, طلاق نہیں, ہم نہیں لے سکتے, ہمارے خاندان کی پرمپرا نہیں ہے کہ طلاق لے کے لڑکی گھر پہ بیٹھے. اس کے بعد لڑکی تھوڑے دنوں میں سائیکی ہو جاتی ہے, پاگل ہو جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ. تو ماں باپ کی ذمہ داری, بھائیوں کی ذمہ داری جیسے یہ ہے شادی کرنا, تو شادی کے بعد بھی خبر گیری کرنا کس کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ وہ بہنوں ہی سے پوچھتے رہتے ہیں, ہاں بھائی خیریت سب ٹھیک. تو یہ بھی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد بھی لڑکی کے بھائیوں کی کہ اگر اس کے ساتھ سسرال میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھیں کہ بھائی رہو عزت کے ساتھ. خامخواہ میں اس کو پن نہ کریں کہ وہ طلاقیں لینا شروع کرے, لیکن اس کے لیے کہیں کہ بھائی دیکھو گزارا کرو حتی الامکان. شریف عورت اپنے شوہر کی خامیوں کو برداشت کرتی ہے اور حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. بالکل اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے تو پھر قرآن نے بھی کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. پھر علیحدگی کے لیے اس کو گھر کے دروازے بولو بھائی کھول کے رکھیں.
کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ دروازے بند کر دیتے ہیں ماں باپ، اس کے بعد پھر وہ کبھی گھر سے بھاگ رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے، ایسی یہ سب غلط ہے۔ یہ خوب یاد رکھو، جہاں طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے وہیں سخت مجبوری میں طلاق نہ دینا ناپسندیدہ ہے، اور طلاق نہ لینا ناپسندیدہ ہے۔ یہ آیتیں ہم ممبر پہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ غلط مطلب نہ لیں۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کتنے اسٹیپ بیان کیے ہیں قرآن نے، میں جلدی جلدی وہ اسٹیپ بتا دوں تاکہ بات چلیے تو کمپلیٹ ہو جائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ کوئی صاحب رکشے پر بیان سننے آئے ہیں، رکشے کی پارکنگ بہت غلط ہے، رکشے کو مسجد کی طرف پارک کریں، بھائی گلی کو بند نہ کیا کریں۔ جو بھی صاحب آئے ہیں، جو رکشے کے جو بھی ڈرائیور ہیں، وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بالکل دیوار سے چپکا کے رکشہ کھڑا کریں۔ اچھا خیر، قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ، بلکہ قرآن نے پہلے کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے تو بیان کیا کہ بھائی مکمل سیدھا دنیا میں بولو بھائی کوئی نہیں ہوتا، برداشت کرو، برداشت والی پالیسی کہ بھائی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں، چلاؤ گزارا چلاؤ، دنیا مسافر خانہ ہے، چلاؤ گزارا۔ اور اگر گزارا نہیں ہو رہا، نہیں بھائی خامیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہر چیز پہ لڑائی ہو رہی ہے، ہر مسئلے میں دماغ سر کے بال گرنا شروع ہو گئے، زیادہ ہی مسائل ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ عظوہن، محبت سے سمجھاؤ، جسے کاؤنسلنگ کرنا کیا بٹھاؤ، بھائی دیکھو ایسے ہے، یوں ہے، اگر آپ یوں سیٹنگ پہ آ جاؤ تو پورا گھر سیٹنگ پہ آ سکتا، خام خواہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور میں الگ گھر لے کے دے نہیں سکتا، میرے پاس پیسہ نہیں، ساری باتیں تمیز سے، یہ نہیں کہ گلاس توڑ توڑ کے اس کو سمجھانا شروع کر دو، ٹھوکریں مار مار کے، آرام سے، تمیز سے، محبت سے۔ اور یہ جو کاؤنسلنگ ہوگی، اس کے لیے ٹائم بھی ایسا ہونا چاہیے جب ذہن فریش ہوتا ہے، ایسا ٹائم کہ اس میں جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اچھی بات بھی انسان کو بری لگتی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو نصیحت کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر نصیحت کا بھی اثر نہیں ہو رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ دن کے لیے روٹھ جاؤ، بستر الگ کر دو، تھوڑا سا ناراض ہو،